السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت کی بریائی، بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ زندگی، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے۔ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کا ہر دن اور ہر موقع خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اور تمام معاملات سب کے اندر
ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جیسے جیسے زندگی گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے گزر رہے ہیں یا اس کے خلاف گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کے اندر آدمی اس نظام کا پابند ہے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور جب اس کی موت کا وقت لکھا، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جس کو جہاں پیدا کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ انسان مکلف ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلے۔ یہ انسان اس کا پابند ہے۔ یہ موسم، ان کا بھی انسانی زندگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اور درمیانہ موسم بہار، موسم خزاں، یہ موسم بھی ہے۔ اور شدید گرمی بھی ہمارے علاقوں میں پڑتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ گرم علاقے موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اور شدید سردی بھی ہمارے ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہو، ادھر بھی پڑتی ہے، اور اس سے زیادہ سخت سردی والے علاقے بھی موجود ہیں۔ اور انسان اس کا پابند ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نہ سردی سے بچ سکتا ہے، نہ گرمی سے بچ سکتا ہے۔ نہ سردی اس کی مرضی کی ہو سکتی ہے، نہ گرمی اس کی مرضی کی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا دن رات کے اختلاف میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی چھوٹا بڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے وہ آتے جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ دن اور رات کی تبدیلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، عقل سمجھ والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جس حالت میں بھی، جس موسم میں بھی، جس طرح کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، آدمی کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس حوالے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی
کہ میرے اندر اتنی زیادہ وہ حبس ہو گئی ہے، تپش ہو گئی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، خود میرا کچھ حصہ کچھ کو کھا رہا ہے، تو مجھے اپنی گرمی باہر نکالنے کی کچھ اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، اس سانس کے ذریعے سے تم اپنی گرمی کو کم کر سکتی ہو، اور ایک سانس گرمیوں کا اور ایک سانس سردیوں کا۔ تو گرمیوں میں وہ جو سانس لیتی ہے جہنم، تو اس کی اپنی اندر کی جو حرارت ہے، گرمائش ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا کے درجہ حرارت میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور سردیوں میں کیونکہ جہنم کا ایک حصہ سرد بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اگرچہ عام طور پر وہ یہی ہم سنتے ہیں کہ جہنم وہ گرم ہے، آگ ہے، جلاتی ہے، کیونکہ زیادہ آدمی کا واسطہ وہ آگ کے ساتھ پڑتا ہے، اور آگ کی تکلیف وہ جلدی آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ ہر گھر کے اندر کھانا پکتا ہے، چولہا چلتا ہے، تو سمجھ ہر بندے کو آگ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے آگ کا ذکر زیادہ ہے، گرمی کا ذکر زیادہ ہے، ورنہ جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، سردی کا عذاب بھی ہے۔ تو فرمایا سردیوں کے اندر اس کو ایک سانس لینے کی اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی اندر کی جو ٹھنڈک ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور باہر دنیا کی جو ٹھنڈک ہے اس کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے یعنی یہ چیز سمجھ آئی کہ انتہا درجے کی گرمی اور انتہا درجے کی سردی یہ بھی تکلیف دہ ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے عذاب ہے، زندگی کو مفلوج کر دینے والی چیز ہے، نظام کو درم برم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عافیت مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی گرمی سے بچائے جو برداشت سے باہر ہو جائے، اور اس طرح کی سردی سے بھی بچائے جو برداشت سے باہر ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سردی سے بچنے کا انسان کو طریقہ بھی بتایا ہے، سمجھ بھی دی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے روئی، دھاگا، اس کے ساتھ پھر کپڑا، لباس، یہ اس کو بنانا سکھایا جو آدمی کو گرمی سے بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتظام فرمایا، اس کو انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ وہ گرمی میں مر جائے یا سردی سے مر جائے اور کسی قسم کا بچاؤ نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے لباس مہیا کیا، موٹے سے موٹا لباس، سردی سے بچانے والا لباس، لوہے کا لباس، جنگی لباس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانا سکھایا، عقل و شعور عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ انتظام فرمایا۔ اور یہ گرمی اور یہ سردی، یہ اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو یہ جہنم کی سردی اور گرمی کی ایک جھلک ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے گرم عذاب سے بچاؤ، جہنم کے ٹھنڈے عذاب سے بچاؤ۔ اور جب تک آدمی کو پتہ نہ ہو کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے، ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ جہنم سے نہیں ڈرے گا۔ اس کو کیا پتہ جہنم کے اندر وہ ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہوگی یا گرمی کیا ہوگی۔
تو اس کی ہلکی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھ دی، جس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں گرمی، اس کو کہتے ہیں ٹھنڈک، جس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ساری زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے۔ سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ جلانا آدمی کو سکھا دیا، ہیٹر بنانے سکھا دیے، گیس فراہم کر دی، بجلی فراہم کر دی، تو اس سے آدمی اپنی زندگی کے اندر سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اور گرمی سے بچنے کے لیے ہوا چلا دی، ہوا کو تیز کرنے کے لیے پنکھوں کی سمجھ دے دی، اس کے آگے پھر کولر اور پھر اے سی، کیا کچھ آ گیا۔ تو یہ انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو گرمی کی تکلیف سے، سردی کی تکلیف سے بچانے کا انتظام کرتا ہے، کرنا چاہیے، اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود یہ چیزیں بنائی، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جس طرح اس دنیا کو آرام دہ بنانے کے لیے، اس دنیا کی شدید گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے تم انتظام کرتے ہو، سوچ و بچار کرتے ہو، اس طرح ایک اگلی زندگی بھی ہے، اس میں بھی گرمی ہوگی، اس میں بھی سردی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نہ کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ، اس کی گرمی سے بچاؤ، اس کی سردی سے بچاؤ۔ تو گویا کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں جو پابند کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کی تکلیفوں سے، وہاں کی گرمی سے، وہاں کی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اور اپنی دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو پورا کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسم سرما کے لحاظ سے کئی احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو سردیوں میں عام طور پر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو گرم مہیا ہوتا ہے، گرم بھی ہو تو پھر بھی آدمی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے وضو کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں معاف کرتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند کرتے ہیں۔ آدمی کا ذخیرہ آخرت وہ جمع ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری غلطیاں معاف ہوں، درجات بلند ہوں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب وضو کرنا مشکل ہو اس وقت اللہ کا حکم سمجھ کر، دین کا حکم سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والا عمل، درجات کو بلند کرنے والا عمل۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف دور سے چل کر آنا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا، پہنچنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، دوسرا یہ عمل۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگلی نماز کا خیال رکھنا، انتظار کرنا۔ فرمایا کہ یہ ہیں وہ اعمال جو آدمی کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو شدید سردی میں بھی یہ بار بار وضو کرنا، مسجد میں حاضر ہونا فجر کے اندر، عشاء کے اندر، اور پھر ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سردیوں میں تو ویسے بھی جلدی نمازوں کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو نماز کو ضائع نہ ہونے دینا۔ فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے، ساتھ
ساتھ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ ساتھ دھلتی جاتی ہیں۔ تو وضو کو سردیوں میں خاص طور پر اچھے طریقے سے کرنا، اور خاص طور پر پاؤں کی جو پچھلی جانب ہے، ایڑی والی سائڈ ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں۔ تو اس کا اہتمام کرنا، خیال رکھنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو خشک ہیں۔ فرمایا ویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، جو خشک ہیں، جن کو دھویا نہیں گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، وضو پورا نہیں کیا گیا، تو انہوں نے پھر جلدی جلدی اپنی اس خشک جگہ کو ترک کیا۔ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا حکم نماز والا، اس کا حصہ ہے وضو، اور اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، کسی عضو کو، کسی جگہ کو خشک نہ رہنے دینا، اچھی طرح دھونا، یہ نہایت ضروری ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سہولت بھی دی ہے، رخصت بھی دی ہے کہ اگر تم پاؤں کے اوپر موزہ پہن لو، جرابیں پہن لو، ان کو ڈانپ لو، تو پھر تم اس پر مسح بھی کر سکتے ہو، گیلا ہاتھ کر کے پھیر سکتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سردیوں کے لیے رعایت دی ہے۔ ہاں اگر کچھ پہنا ہوا نہ ہو تو پھر دھونا ضروری ہے، اور اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے، کسی جگہ کو خشک رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، پوری امت کو ان سردیوں کے حوالے سے وہ رخصتیں بتائی ہیں، رعایت بتائی ہے کہ پورا ایک دن 24 گھنٹے آدمی جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، 5 نمازیں مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور سفر کی حالت میں ہو تو پھر 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے آدمی جو ہے مسح کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی، رخصت دی ہے۔ اور سفر کی حالت میں تو نمازوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہے کہ جب آدمی سفر پر ہو تو پھر اس وقت بار بار رکنا اور پھر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے اس مشکل کا خیال رکھا ہے۔ میں کہ زور اور عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہو، مغرب اور عشاء یہ اکٹھی پڑھ سکتے ہو، البتہ فجر جو ہے وہ اپنے ٹائم پر علیحدہ ہے۔ عصر اور مغرب کو اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جتنی اجازت ہے اسی حد تک۔ عصر اور مغرب کو سفر کی حالت میں بھی جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ عصر کو مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، اگر جمع کرنی ہے تو عصر زور کے ساتھ جمع کر لو، زور عصر کے ساتھ جمع کر لو، یہ ٹھیک ہے۔ مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر سکتے ہو، لیکن عشاء کو فجر کے ساتھ یا فجر کو زور کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف مغرب اور عشاء آپس میں یہ جمع ہو سکتی ہے، اور ظہر اور عصر یہ آپس میں جمع ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت کی آسانیاں ہیں۔ سفر کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اور خاص طور پر سفر میں یہ سردی اور گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو اسلام نے اس کی رخصت دی ہے، اور ان کو قصر کرنے کی بھی اجازت دی ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعتیں یہ معاف کر دی ہیں، صرف 2 رکعتیں ادا کر سکتے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی آدمی وہ پابندی نہ کرے، سردی کی وجہ سے وہ باہر نہ نکلے، مسجد میں حاضر نہ ہو، جب اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے پھر بھی وہ مسجد میں نہ آئے، اتنی سہولتیں پرانے وقت کی تو آج کے دور میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو صفحے بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو جب مسجد میں آنا ہوتا تھا تو راستے سے کنکریاں لے کر آتے ہاتھ میں کہ مسجد والی کنکریاں گرم ہوں گی، یہ ہاتھ میں تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی، سجدے والی جگہ پر اس کو جا کر رکھ لوں گا۔
کنکریاں ہوتی تھی، اور یا پھر جو چادر وغیرہ اوپر لی ہوتی تھی اس کا تھوڑا سا کنارہ وہ سجدے والی جگہ پر بچھا لیتے، اس کے اوپر سجدے کی حالت میں جب اٹھتے تو پھر ساتھ ہی وہ بھی چادر بھی اکٹھی کر لیتے، تو وہ سجدہ کر لیتے، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب تو یہ بہت آسانیاں پیدا کرتی، اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، انتظام وسیع سے وسیع، آسان سے آسان ہو گیا معاملہ۔ اس لیے ہمیں سردی کا بہانہ بنا کر یا گرمی کا بہانہ بنا کر یا پانی کے ٹھنڈے ہونے کا بہانہ بنا کر یا مسجد کے دور ہونے کا بہانہ بنا کر نماز میں سستی کرنا، اللہ کی عبادت میں سستی کرنا، اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شروع سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، گرمی سردی شروع سے چلی آ رہی، کوئی نئی نہیں آئی، اور نہ ہی اس میں کوئی زیادہ اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر بھی آدمی عبادت میں سستی کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان موسموں کی جو شدت ہے اور ان کے جو نقصانات ہیں اور ان کے اندر جو بیماریاں وہ لاحق ہوتی ہیں، اللہ سب سے محفوظ فرمائے، اور اپنی عبادت خوش دلی کے ساتھ مرتے دم تک ایمان اسلام کی حالت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔